المتأدبین بآدابہ۔ اسٹیج پر رونق افروز سلسلے کے اکابر علماء کرام اور حاضرین کرام و حاضرات عظام، اس وقت ہم لوگ قدوۃ الصالحین و زبدۃ السالکین و قدوۃ المتقین حضرت شاہ کمال الرحمن صاحب نور اللہ مرقدہ و برد اللہ مسجعہ و انزل علی قبرہ شعابیب رحمتی کے تعزیتی اجلاس میں شریک ہیں۔ تعزیت کا پیش کرنا مسنون ہے، اور یہ بھی مسئلہ شرعی یاد ہونی چاہیے۔ تعزیتی کلمات ہوں یا تعزیتی اجلاس ہوں، وہ 3 دن تک کیے جانا مسنون ہے۔ اس کے بعد تعزیتی اجلاس کے عنوان سے یا مرحوم کے محاسن کے عنوان سے اجلاس کا انعقاد اس طرح قائم کرنا جس میں رونے کی کیفیت ہو، شرعاً منع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سوگ کے مسائل میں صاحب ہدایہ نے یہ مسئلہ ذکر کیا ہے کہ تعزیت 3 دن کے اندر ہونی چاہیے، اور پھر حدیث میں ذکر فرمائی، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یحد فوق 3 ایام۔ اللہ اس کے رسول پر جو ایمان اور یقین رکھتا ہو، اس کو چاہیے کہ وہ سوگ منائے یا تعزیت کرے 3 دن کے اندر، اس سے زیادہ منع ہے سوائے زوجہ کے، اس کے لیے سوگ 4 ماہ 10 دن تک ہے۔ الغرض اس سلسلے میں اکابر کے مشورے سے الحمدللہ مسنون طریقے سے تعزیت کا اصل مفہوم ہے کہ کسی کے رخصت ہونے اور جدا ہونے کی وجہ سے جو غم ہوتا ہے، اس غم کو ہلکا کرنے کے لیے کچھ کلمات تحسین ذکر کیے جائیں۔ اس اعتبار سے جہاں اہل خانہ بھی اس کے مستحق ہیں، حضرت سے وابستہ جتنے مریدین ہیں، منتسبین ہیں، اور جو فیض یافتہ افراد ہیں، ان سب کے لیے بھی بہت بڑے غم کا اور بہت بڑے حزن و ملال کا موقع ہے۔ اس موقع پر حضرت شاہ کمال الرحمن صاحب نور اللہ مرقدہ کہ اللہ پاک نے بہت سی خصوصیات سے حضرت کو نوازا تھا۔ یہاں خطابت کے بہترین شہسوار بھی تھے، تحریر اور کتابت کے میدان میں بھی اللہ نے بہت عمدہ سلیقہ عطا فرمایا تھا۔ حضرت شاہ کمال الرحمن صاحب نور اللہ مرقدہ 30 سال سے زائد مسجد عالمگیری میں آپ کے خطبات کا چرچا تھا، اور پھر اس سے ہٹ کر دیگر اور محل جات میں تفسیر قرآن کے عنوان سے حضرت کی مجالس قائم ہوتی تھیں۔ اسی لیے حضرت کے نام کے ساتھ اکثر عوام مفسر قرآن کو لگانا پسند کرتی تھی کہ آپ کے قرآن مجید کے تفاسیر کی بہت سی مجالس حضرت کی قائم ہوتی تھی۔ حضرت شاہ کمال الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے طالب علم مانا، زمانہ اگرچہ کہ ہم کو نصیب نہیں ہوا، سبیل الرشاد سے فراغت کے بعد دارالعلوم حیدرآباد اس وقت آنا ہوا جب کہ حضرت شاہ کمال الرحمن صاحب
رحمۃ اللہ علیہ تدریس خدمات سے آپ سبکدوش ہو گئے تھے دارالعلوم حیدرآباد سے۔ تاہم مجھے اچھی طرح یاد ہے مندڑی میں پہلی دفعہ جب سلسلے کا جوڑ تھا، میرے لیے وہ ایک پہلا موقع تھا کہ سرما کا زمانہ تھا۔ حضرت شاہ کمال الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مغرب کے بعد تفصیلی خطاب تھا، تو مندڑی کلام میں نے حضرت کے اس خطاب سے استفادہ کیا۔ واللہ ایک مجلس میں تنہا آپ نے 4 گھنٹے کا خطاب فرمایا اور معرفت ربانی کو بہترین مثالوں میں سمجھایا ہے۔ حضرت شاہ صوفی غلام محمد صاحب دادا پیر رحمۃ اللہ علیہ کی خصوصیات میں سے ہے، معرفت ربانی کو مثالوں کے ذریعے سمجھایا کرتے ہیں۔ حضرت شاہ کمال الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی 2 تقریریں میرے قلب پر آج بھی منعکس ہیں۔ انہی بزرگوں کے ان کلمات کے ذریعے میں اپنی کچھ تفصیلی باتوں کو سامنے رکھتا ہوں۔ جس موقع پر دارالعلوم حیدرآباد کے استاذ مولانا محمد مجیب الرحمن صاحب حادثے میں انتقال فرما گئے، تو اس موقع پر حضرت شاہ کمال الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے درخواست کی گئی تھی۔ آپ نے تعزیتی کلمات میں ایک بات جسم اور روح کو بہت ہی پیارے انداز میں سمجھایا۔ اس پر میں الحمدللہ ان بزرگوں کے ان جملوں سے ایک آدھا گھنٹہ تقریر کر لیتا ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو، اس وقت مجیب الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی روح قبض ہو گئی ہے۔ انسان 2 چیزوں سے بنا ہوا ہے، ایک اس کا جسم ہے، دوسرے اس کی روح ہے۔ پھر فرمایا اس کو مثال سے سمجھو، ایک سوار ہے اور ایک سواری ہے۔ سواری کی مثال جسم کی ہے، سوار کی مثال روح کی ہے۔ پھر فرمایا سواری وہ ہے جو ختم ہوتی ہے، سوار وہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ فرمایا سواری عارضی ہوتی ہے، سوار ابدی ہوتا ہے۔ سواری کی عارضی ہے، اس کے تقاضے بھی عارضی ہیں، اور روح ابدی ہے، اس کے تقاضے بھی ابدی ہیں۔ اور روح ابد الآباد کے لیے بنائی گئی ہے۔ مرنے کے بعد کافر جہنم میں ابد الآباد ہوتا ہے، مرنے کے بعد یہ روح انسان کی جو مومن ہے وہ جنت میں ابد الآباد رہتی۔ اتنی حضرت نے اس کو سمجھایا، اس پر غور کرنے سے بہت سی چیزیں کھلی، اور خاص طور پر معرفت ربانی کی مثال کو حضرت نے اس انداز سے سمجھا جو آج بھی میرے قلب پر منقش ہے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے اللہ وہ ذات ہے جو نظر نہیں آتی، اور بہت سے لوگ نظر نہ آنے کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے۔ فرمایا دنیا میں بہت سی چیزیں ہیں لیکن نظر نہیں آتی۔ فرمانے لگے عقل ہے لیکن دکھائی نہیں دیتی، اثر سے سمجھ میں آتا ہے۔ اگر آدمی اچھے کام کرتا ہے، عقل کی سلامتی کی نشانی یہ اس کے آثار ہیں۔ اگر عقل بگڑ گئی تو وہ گھوڑ پر کچرا چنتا ہوا نظر آتا ہے، یہ اثر ہے کہ وہ عقل چلی گئی، یہ مجنون ہو چکا ہے۔ اسی طرح حضرت فرماتے تھے کہ ساری کائنات یہ وجود ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر دلالت کے لیے، پروردگار نظر نہیں آتے، آثار سے نظر آتے ہیں۔ پھر مثال دے کر سمجھایا، ایک بچہ جو اسکول نہیں گیا اور وہ ادھر ادھر پھرتا رہا، دیکھتا ہے کہ باپ گھر میں ہے کہ نہیں ہے، دیکھتا ہے کہ سامنے گاڑی کھڑی ہوئی ہے، اور پھر آگے بڑھتا ہے تو پھر اس کے چپل رکھے ہوئے ہیں، اور پھر آگے دیکھتا ہے شیروانی اس کی لٹکی ہوئی ہے، پھر دیکھتا ہے کہ چشمہ رکھا ہوا ہے، دیکھتے ہی بھاگ جاتا ہے کہ ابا گھر میں موجود ہیں۔
فرمایا باپ کو تو دیکھا نہیں ہے لیکن ان نشانوں سے پہچان لیا کہ باپ موجود ہے۔ اتنی پیاری پیاری مثالوں سے اسی لیے بہت سے لوگ حضرت کے خطبات سے کافی متاثر ہوتے تھے۔ آج بھی کئی ایسی شخصیات آپ کو ملیں گے جن کا یہ کہنا ہے ہماری زندگیوں کی تبدیلی حضرت شاہ کمال الرحمن صاحب کے خطابات کے ذریعے ہے۔ بھائیوں، ان بزرگوں کی قدر کریں اور یہ بات یاد رکھنا، اکابر علماء فرمایا کرتے تھے، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف زرخریز خادیوں نے فتویٰ دیا تھا خلق قرآن کے مسئلے میں، تو فرماتے تھے کہ حضرت آپ حق پر ہیں یا باطل پر ہیں؟ تب فرماتے تھے جنازے بتائیں گے کہ حق پر کون ہے باطل پر کون ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی، اس وقت 1 لاکھ سے زائد کا مجمع کشاں دور دراز علاقوں سے پہنچا ہے، اور وہی قضات جنہوں نے حضرت کے خلاف فتویٰ دیا تھا اس وقت میں چاہے قاضی جس کی وفات ہوئی تو 3 آدمی تھے، چوتھا آدمی کرائے پر لیا گیا۔ حضرت شاہ کمال الرحمن صاحب نور اللہ مرقدہ کا جنازہ دارالعلوم کی سرزمین شاہد ہے، اتنا بڑا جنازہ آج تک اس کے کوہے میں، اس کے دامن میں نہیں پڑا گیا، اتنی کثیر تعداد تھی۔ یہ اللہ کے محبوب بندوں کی وہ نشانیاں ہیں۔ ہمارا کام ہے ان کے خطبات کو، ان کی تعلیمات کو، ان کی زندگی کے اسوہ حسنہ کو نعمت سمجھ کر ہم اس کو اپنائیں گے، انشاءاللہ دین دنیا اور آخرت میں کامیابی ملے گی۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔